امتیاز آپا یہ بتائیے گا کہ ہم تو ظاہر ہے اپنی کمی کا کوتاہی کا اعتراف بھی کرتے ہیں، کوشش بھی کرتے ہیں اپنے آپ کو درست کرنے کی، لیکن فرمائیے گا کیا تلاوت کلام پاک مخارج اور تجوید کے ساتھ پڑھنا لازمی ہے؟ کیونکہ کافی ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، پروردگار اعلیٰ معاف فرمائے، ارشاد فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زینب، ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ کتاب اور یہ کلام کوئی عام نہیں ہے، بے شک یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے، جبریل امی کے ذریعے آیا اور نبی کریم علیہ السلام کی زبان مبارک سے ہم تک پہنچا۔ بے شک تو آپ گویا دیکھیں تو اس کی الفاظ کی ادائیگی کون کر رہا تھا؟ جبریل امی کر رہے تھے، نبی کریم علیہ السلام کر رہے تھے۔ بے شک تو جب یہ ہے ہی اتنا خاص کلام کہ آپ اسے عام کے ساتھ تو موازنہ کر نہیں بے سکتے، شک بے شک تو ہو ہم ہی نہیں عام سکتا۔ کتب کو پڑھتے ہیں یا عام کسی لینگویج کو پڑھتے ہیں تو ہم اس کے حروف کو پڑھ لیا، چلے بنانا سیکھ لیا کسی حد تک، بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ مگر قرآن مجید کے خصوصی آداب ہے، خصوصی اس کے سیکھنے کا طریقہ ہے، خصوصی اس کا علم ہے کہ ان الفاظ کی ادائیگی کیسے کرنی ہے، جسے ہم علم تجوید کہتے ہیں، جی کہ آپ کو حروف بھی ان کے صحیح مخارج کے ساتھ ادا کرنے بے ہیں۔ شک جب ہم کوئی لفظ بولتے ہیں تو ہماری تین چیزیں استعمال ہوتی ہیں، حلق استعمال ہوتا ہے، زبان استعمال ہوتی ہے، تالو استعمال ہوتا ہے۔ صحیح ہے۔ تو ان تینوں کے ذریعے ہم نے ان الفاظ کی، ان حروف کی ادائیگی کیسے کرنی ہے، یہ علم تجوید ہمیں بتاتا ہے کہ ان کو صحیح مخارج کے ساتھ ادا کیا جائے۔ پھر ہے کہ آپ قرآن مجید چونکہ ہماری زبان نہیں ہے، اس لیے حرکات کے ساتھ اس کو صحیح طریقے سے ادا کرنا ضروری ہے کہ کہیں زبر کی جگہ ہم پیش نہ لگا دیں، زیر کی جگہ ہم کچھ اور نہ کر دیں، تنوین اور دیگر وقف کے دیگر قواعد، اس سے یہ معنی سارا بھی علم بدل جاتے تجوید ہیں، ہمیں معنی مفہوم بھی بدل جاتے ہیں بے اس شک۔ سے۔ نبی کریم علیہ السلام کے ایک فرمان مبارک ہے زینب، جی 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 کہ بہت سے قرآن پاک پڑھنے والے ایسے ہیں جن پر قرآن لعنت کرتا ہے، اللہ استغفر اللہ اکبر۔ استغفر اللہ۔ تو علماء کہتے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں؟ کہ وہ لوگ، ان نے تین اقسام بتائیں ظاہراً، کہ ایک وہ لوگ جو الفاظ میں تغیر و تبدل کر دیتے ہیں، جی الفاظ کو بدل دیتے ہیں۔ دوسرے وہ قسم کے لوگ جو معنی میں تغیر و تبدل کرتے ہیں، یا قرآن اللہ۔ پاک کو بتاتے ہوئے اس کے معنی میں جان بوجھ کر تبدیلیاں لے آتے ہیں۔ پھر ایک تیسرے وہ لوگ ہیں کہ جو پڑھتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، مگر اس پر عمل نہیں کر رہے۔ اللہ اکبر۔ تو آپ دیکھیں تو یہ تینوں ہی قرآن مجید سے ریلیٹڈ چونکہ طبقات آ گئے، تو ہم سے کہیں کوتاہی نہ ہو جائے، کہیں غلطی نہ ہو جائے۔ جب اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، جس آیت مبارکہ کا پہلے بھی حوالہ دیا گیا، کہ قرآن مجید کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، خوبصورتی سے پڑھو اسے، تو تجوید وہ زینت ہے قرآنی الفاظ کی کہ جو قرآن پاک کو ہمیں خوبصورتی سے ادائیگی سکھاتا ہے، وہ علم ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ہم چونکہ ایک ایسے عجمی کہلاتے ہیں ہم، کہ ہماری زبان نہیں ہے چونکہ عربی، اور ہم اس کے صحیح مخارج کو ادا نہیں کر پاتے، بعض حروف کو، میرا اپنے ساتھ بھی یہ پرابلم رہتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ ہمیں اسے سیکھنا تو چاہیے۔ بے شک۔ میں بھی ہر گھڑی حیران، کہیں سے مجھے کوئی بتا رہا ہو تو میں اسے بھی سیکھتی ہوں، صحیح۔ جاتی بھی ہوں، لیکن پھر بھی مخارج چونکہ ہمارے ویسے نہیں ہیں، تو لیکن ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ یہ قرآن پاک، فرض ہے ہم پر اس کی تلاوت کرنا، اس کو سمجھنا۔ ہمیں اپنے بچوں کو بھیجتے ہوئے ہمیں ایک خیال رکھنا ہے کہ اچھے اساتذہ کے پاس بھیجیں جو ان علم تجوید کے ساتھ پڑھائیں قرآن مجید کو، تو تاکہ حروف میں کوئی تبدیلی نہ آئے۔ بہت سے حروف ایسے ہیں جو ملتے جلتے ہیں، چونکہ ہم اردو زبان بولتے ہیں، اور اردو کے اور عربی کے بہت سے حروف تہجی ایک جیسے ہیں، مگر ان کی ادائیگیوں میں فرق آ جاتا ہے۔ تو ان کی ادائیگیوں میں فرق کے ساتھ اگر ہم نے ویسے نہ ادا کیا لفظ کو جو ایکچوئل اس کا ہے، تو میننگز بدل جاتے ہیں۔ آپ کاف کو دو نقطے کاف سے ادا کرتے ہیں تو وہ قلب ہے، وہ دل ہے، لیکن اگر اسے کاف کش والے کے ساتھ ادا کر دیا گیا تو اس کا مطلب کتا ہے۔ اب آپ دیکھیں تو کتنا فرق پڑ گیا اس کے لفظوں میں۔ تو ایک لعن جلی ہے کہ کھلی غلطی، بڑی غلطی، کہ جس میں لفظ کچھ سے کچھ ہو کر رہ گئے، تو سخت گناہگار ہے وہ شخص جو اس کو کرتا ہے۔ اور لعن خفی یہ ہے کہ آپ سے کوئی چھوٹی معمولی بھی غلطی ہو رہی ہے تو قرآن مجید کوئی عام کتاب نہیں ہے کہ اس کی چھوٹی غلطی کو بھی نظر انداز کیا جائے۔ تو ہمیں اس سے بچنے کے لیے علم تجوید کو سیکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے قرآن مجید کو، تاکہ ہم اس کی صحیح طریقے سے تلاوت کر سکیں۔ سبحان اللہ، بے شک بلا شبہ یہ کوئی عام کلام نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے، کلام الہی ہے، کلام ربانی ہے،
جب ہم یہ سوچ کر اس خوف سے اس طریقے سے اس کلام الہی کو ہاتھ بھی لگاتے ہیں تو ہمارے رونٹے یقیناً کھڑے ہوتے ہیں کہ وہ اللہ کا کلام، وہ اللہ ہے، وہ رب ہے جس کا کلام ہم پڑھنے جا رہے ہیں، تو کیا اہتمام کریں، کس طرح سے مخارج کو ادا کریں، اور اس کے علاوہ دیگر جو آداب ہیں ان کا خیال کس طرح سے ملحوظ رکھنا ہے۔ جہان یہاں تشریف فرما، اور جہان ماشاءاللہ آپ کے مخارج تو میں اکثر کہتی ہوں کہ بہت عمدہ ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس طرح سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں چاہوں گی کہ اس تناظر میں بھی اگر آپ کوئی بات ارشاد فرمانا چاہیں، اور اس کے بعد کلام پاک پڑھنے کے آداب، اس حوالے سے گفتگو فرمائیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو ایک آیت اور اس کا ترجمہ آپ کو بتا دیتی ہوں۔ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان۔ الامانہ جو اس میں کہا گیا ہے کہ ہم نے امانت کو جو ہے وہ پیش کیا آسمانوں کو، زمینوں کو، اس کے بعد پھر پہاڑوں کو، لیکن انہوں نے اس کو لینے سے جو ہے وہ انکار کر دیا، اس کو اٹھانے سے انکار کر دیا، اور وہ لوگ خوف میں آ گئے، واشفقن منها، وہ خوف میں آ گئے، لیکن وحملها الانسان، لیکن انسان نے اس کو جو ہے وہ اٹھا لیا، جس میں کہ اشارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے بے شک۔ تو اب اگر کوئی جو امانت، ایک تو اس کو امانت کہا گیا ہے کہ یہ ایک امانت ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی ہے، تو اس کے کیا ہی آداب ہونے چاہیے کہ اگر پہاڑوں کے اوپر اتار دیا جاتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے، تو کس طرح سے اس کے آداب ہونے چاہیے۔ تجوید اور اس کی کنٹینیوٹی میں بھی میں جو ہے وہ الیبریشن کروں گی، لیکن سب سے پہلے میں آداب بتا دوں کہ سب سے پہلے تو آپ کی اخلاصاً نیت ہونی چاہیے، آپ کی نیت خالص ہو کہ آپ کی جو قرآن آپ پڑھ رہے ہیں، آپ لے کر بیٹھے ہیں قرآن پڑھنے کے لیے، تو اس میں آپ کی نیت خالصتاً اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہو، اور آپ اس کو اس لیے پڑھ رہے ہیں تاکہ وہ آپ کے دل میں اترے، تاکہ آپ کا جو عمل کرنا ہے وہ آپ کا اس میں آسان ہو جائے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ آداب میں ایک چیز یہ آتی ہے کہ آپ اگر مسواک کر لیں تو وہ بہت زیادہ مستحب ہے، کیونکہ منہ کا استعمال ہو رہا ہے قرآن پڑھنے میں، تو اگر اس کی بھی الگ سے آپ صفائی اور طہارت کر لیتے ہیں تو وہ اللہ کے نزدیک بہت زیادہ محبوب ہے۔ طہارت اپنی بہت زیادہ ضروری ہے، لا یمسہ الا المطہرون، اس کو چھوئے گا بھی نہیں کوئی جب تک کہ وہ پوری طرح سے طاہر نہ ہو۔ پھر اس جگہ کی طہارت جو ہے کہ آپ جہاں پر بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں وہ جگہ بھی طاہر ہو، وہ جگہ بھی پاک ہو۔ مستحب یہ رہے گا کہ اگر آپ قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ اور زیادہ اس میں آپ کا خشوع اور خضوع جو ہے وہ بڑھ جائے گا، اور آپ کی جو بیٹھک ہے وہ بہت ایک معتدل بیٹھک ہو۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ، جیسے کہ اکثریت یہ چیز ہوتی ہے کہ اگر آپ رمضان میں قرآن پڑھ رہے ہیں اور آپ ختم کرنے کی اس جلدی میں ہیں کہ آپ کو ختم کرنا ہے، تو کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ نے ٹیک لگا کے پڑھ رہے ہیں، آپ روزے سے بھی ہیں، آپ کو تھکاوٹ بھی محسوس ہو رہی ہے۔ کئی بار ایسا بھی دیکھا گیا کہ لوگ لیٹ کر بھی قرآن پڑھ رہے ہیں، تو یہ جائز ہے، یہ ناجائز چیز نہیں ہے، لیکن جو ہم اگر آداب کی بات کر رہے ہیں تو ایک اچھی جلسہ جو ہے وہ اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ پھر کیا چیز ضروری ہے کہ اگر آپ جو ہے وہ آیت کو شروع کر رہے ہیں تو آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے۔ ایک اور آداب میں یہ چیز بھی آتی ہے کہ اگر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہے ہیں تو اس چیز کو آپ جو ہے وہ ذہن میں رکھیں کہ بسم اللہ جو ہے وہ صرف سورت کے شروع میں بولا جائے گا، اور اعوذ باللہ جو ہے اگر آپ بیچ میں سے آیت کو پڑھ رہے ہیں، بیچ سورت میں سے پڑھ رہے ہیں، تو پھر آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے آپ اس کو کنٹینیو کر سکتے ہیں آیت کو۔ اور اگر آپ کوئی بھی ایسی آیت ہے جو کہ آپ کے دل پہ اثر انداز ہو رہی ہے، اور اگر تھوڑی ہو رہی ہے تو اس آیت کو ریپیٹ کریں بار بار تاکہ وہ زیادہ آپ کے دل پہ اثر انداز ہو، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اس میں جو ہے وہ چیز بتائی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن کریم کی تلاوت فرماتے تھے تو اگر کوئی ایسی آیات آتی ہے جس میں جو ہے تنزیہ ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے تھے اور کہتے تھے سبحان اللہ و تبارک اللہ تعالیٰ، یہ بات ارشاد کرتے تھے۔ اور اگر اس میں کوئی ایسی آیت آتی تھی جس میں عذاب کے لیے آ رہا ہے، جس میں کوئی وعید آ رہی ہے، تو پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے تھے۔ اور اگر جو ہے وہ اگر آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں تو آپ کو ظاہر ہے کہ اپنے ذہن میں یہ چیز رکھنی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے ہیں۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے ہیں تو پھر آپ کسی اور سے بات نہیں کریں گے، اس کے بیچ میں یہ بھی آداب میں کہ آپ آیت ختم ہو گئی، اب آپ یہ سمجھے کہ نہیں میں اپنے کوئی اور کام کر سکتی ہوں، یا مجھے ایک بات یاد آئی ہے تو میں وہ بات کر لوں، اس کے بعد میں آیت کو کر لوں، تو یہ بھی آداب کے خلاف ہے کہ آپ اس کے بیچ میں کوئی بات نہ کریں، تو وہ زیادہ اچھا ہے۔ یہ پھر سے میں ایک بات ریپیٹ کروں گی کہ یہ ہم آداب کی بات کر رہے ہیں جس میں حلال حرام کی بات نہیں ہو رہی ہے، جس میں آداب کی بات ہو رہی ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ آپ آیت کے بیچ میں بالکل ہی بات نہیں کر سکتے ہیں، آپ کر سکتے ہیں اگر کوئی بہت ضروری بات ہے، لیکن ادب کا تقاضا یہ ہے کہ بات نہ کریں تو اچھا ہے۔ ایک اور چیز آتی ہے کہ جو ہمارے
ہمارے اکابرین گزرے ہیں وہ قرآن پڑھنے کے بیچ میں، جیسے کہ نماز میں تو یہ چیز ہے کہ اگر آپ نے جمائی لے لی، آپ کو نیند کا وہ غلبہ آ رہا ہے تو آپ کو جمائی لے لی، تو نماز میں یہ کہ مکروہ ہے وہ چیز، لیکن قرآن کے بیچ میں بھی آداب کا تقاضا یہ ہے کہ آپ جمائی نہ لیں، اگر آ رہی ہے آپ کو تو آپ اس کو روکنے کی کوشش کریں، یہ بھی آداب کا تقاضا ہے۔ اگر آپ جو ہے وہ قرآن کو دیکھ کر پڑھ رہے ہیں تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ مستحب ہے۔ حفاظ کے لیے بھی یہ چیز ہے کہ اگر آپ حافظ بھی ہیں تو بھی اگر آپ دیکھ کے پڑھ رہے ہیں، کیونکہ دیکھنے کے بھی الگ فضائل و برکات ہیں کہ آپ اس قرآن کی طرف دیکھ کے پڑھ رہے ہیں تو آپ کی آنکھوں کو کون کون سی انوار و برکات مل رہی ہیں، اور یہ بھی ایک چیز اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے وہ پسندیدہ ہے۔ پھر میں اس چیز کے اوپر آؤں گی کہ ترتیل اور تجوید، کہ آپ جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اس کو اچھی آواز میں پڑھیں۔ آواز کے آداب یہ ہیں کہ آپ اس کو گانے کے انداز میں نہ پڑھیں، کہ آپ اتنا زیادہ اس میں تلحن میں آگے بڑھ جائیں تو یہ بھی آداب کے خلاف ہے۔ اگر آپ اتنا زیادہ اس میں لحن، سر، پتہ نہیں کیا چیزوں کو آپ بہت زیادہ ترنم کر رہے ہیں تو وہ چیز بھی آداب کے خلاف ہے، اتنا مت کریں، لیکن ایک لمٹ میں رہ کے اچھی آواز میں جو ہے وہ، جیسے حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے آتا ہے کہ جب وہ کلام پاک پڑھتے تھے تو پھر جو جبال تھے وہ جھومنا شروع کر دیتے تھے، جو طیور، جو پرندے تھے وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنا شروع کر دیتی تھی۔ صحابہ کرام میں بھی ایسے بہت سارے صحابہ ہیں جن کی جو ہے وہ تلاوت کی جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو ہے وہ تعریف فرمائی ہے۔ تو پھر ترتیل اور تجوید دونوں مقترن ہیں ایک ساتھ۔ ترتیل اگر آپ کر رہے ہیں اور اس میں آپ کو تجوید بھی آتی ہے جس میں آپ کے مخارج بھی پوری طرح سے ٹھیک ہے، اور تجوید جو ہے وہ اسپیسیفک احکام ہیں جس طریقے سے آپ نے ان مخارج کو ادا کرنا ہے، اور دو حروف مل کر کیا حرف ادا کرتے ہیں یہ بھی ایک چیز ہے، کہاں غنہ آ رہا ہے، کہاں اظہار ہے، کہاں اخفاء ہے، کہاں اقلاب ہے، ان چیز کو مد نظر رکھیں گے۔ اس سے الفاظ کے اوپر بھی فرق پڑتا ہے، اس سے معانی کے اوپر بھی فرق پڑتا ہے۔ پھر ان دی اینڈ میں یہ کہوں گی سب سے بڑا ادب قرآن پڑھنے کا یہ ہے کہ آپ قرآن کو سمجھ کے پڑھیں، بغیر سمجھے ہوئے نہیں پڑھیں، کیونکہ قرآن پڑھنے کا حق ادا کیسے ہوگا اگر آپ ایک کتاب کو صرف پڑھ رہے ہیں اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ اگر آپ اور دنیاوی علوم کی طرف جاتے ہیں، اس کو پوری طرح اس میں ڈیپلی جا کے اس کو سمجھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، تو کم از کم تفسیر نہ صحیح لیکن ترجمہ سے تو اسٹارٹ کریں کہ آپ ترجمہ آپ کو قرآن کا سمجھ آ رہا ہو، تبھی تو آپ تحلیل اور تکبیر اس میں کریں گے، کہ اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ میں آ رہی ہے تو آپ استعاذہ کریں گے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں گے۔ بے شک، اور جس طرح سے ہمارے مہمان تشریف فرمائے ہیں، انہوں نے بھی ارشاد فرمایا جب ہم کلام الہی کو پڑھیں تو وہ کلام جو اللہ کا کلام ہے، اس رب کا کلام ہے جو عالمین کا رب ہے، جس نے یہ پوری کائنات تخلیق فرمائی ہے، وہ اللہ ہے۔ جب ہم اس تمام چیزوں کو سمجھ کر پڑھیں گے جو کلام الہی اللہ رب العزت نے نازل فرمایا ہے، جو ہم پڑھیں وہ ہمیں سمجھ آئے تو پھر اس کی جو کیفیت ہے وہ بالکل جداگانہ ہوگی، کہ اللہ رب العزت اس میں کیا فرما رہے ہیں، وہ ہمیں صرف تلاوت کے ذریعے ہماری کیفیت نہیں بنے گی، بلکہ اس کے جو احکامات ہیں ہمیں اس کو بھی جاننے کا موقع ملے گا۔ پاکستان کی پسندیدہ ایئر لائن پی آئی اے ہے، اور اب ہر ٹکٹ پر پی آئی اے دے رہا ہے آپ کو گولڈ سیونگ کا موقع۔ ہماری طرح آپ بھی پی آئی اے کو اپنے سفر کے لیے منتخب کریں اور پاکستان کے قومی اداروں کو مستحکم بنائیں۔ آؤ مل کر بنائیں پاکستان۔ Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.